اور اکثر جب میں لوگ مجھے اکثر کہتے بھی تھے کہ تم تیزی کے گھوڑے ہو، تمہیں ہر وقت جو ہے نا چیزیں پازیٹیو لگتی ہیں. تو بہرحال آج کی ویڈیو میں نے قصے کو مختصر کروں گا، کوشش کروں گا کہ یہ جو ہے ویڈیو جو ہے آپ کے لیے انٹرسٹنگ بناؤں. 1949 یعنی 1947 سے لے کے 1949 تک پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 روپے 30 پیسے کا تھا. یعنی کہ 15 سال میں پاکستان کی کرنسی 250% نکل گئی. عمران خان اگست 2018 میں آتے ہیں، 124 کا ڈالر تھا اور وہ 184 میں چھوڑ کے گئے. 60 روپے یعنی کہ 50%. آج 300 روپے میں اگر وہ ہوتا تو یہ 150 روپے ہوتا، لیکن اس میں نے آپ کو بتا دیا اس 50% میں 23% وہ اوور ویلیو چھوڑ کے گئے تھے کرنسی کو. سٹارٹ کرتے تھے تو ان کا پہلا الفاظ ہوتا تھا اچھا جی. تو اب میں جب بھی ویڈیو کروں گا تو یہ سب سے پہلے یہ الفاظ استعمال کروں گا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح بولنا. دوسری چیز یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صحافی جو ہیں وہ ایک چڑیا لے کے گھومتے تھے کہ ان کا چڑیا نشان تھا، ایک نے ہاتھی رکھا ہوا تھا. تو اس طرح مجھے بھی نا ایک جانور بہت پسند ہے، حالانکہ میں نے کبھی ذاتی طور پہ اس کو خریدا نہیں ہے، نہ حالانکہ میں نے اس پہ سواری کی ہے، لیکن مجھے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ اس سے منسلک کرنے کا شوق ہے، گھوڑے سے. اور اکثر جب میں لوگ مجھے اکثر کہتے بھی تھے کہ تم تیزی کے گھوڑے ہو، تمہیں ہر وقت جو ہے نا چیزیں پازیٹیو لگتی ہیں. تو یہ جو میرا نشان ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے بہت پسند ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر لوں لائٹر نوٹس میں. اب بات کو شروع کرتے ہیں تھوڑا سا. وہ یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہے واپس آ چکے ہیں اور وہ جگہ جگہ جا کے بولتے ہیں کہ جب ان کو نکالا تو اس وقت ملک میں جو ہے ڈالر بڑا اچھا تھا، مستحکم تھا، اور جو انہیں پسند کی تاریخ ہے اس تاریخ سے نہ پیچھے ہوتے نہ آگے ہوتے ہیں. تو تاریخ کو تو دیکھا جائے تو پورے پس منظر میں دیکھا جائے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تاریخ کو ایک دن پہ دیکھا جائے. 76 سال عمر ہے ماشاءاللہ پاکستان کی، تو پاکستان کو 76 سال کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. آپ خود کہتے ہیں کہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو آپ پہلی دفعہ وزیر اعظم کیا پھدو کھانے میں لگے تھے؟ کیا اس کا حساب نہیں دینا؟ دوسرے دفعہ وزیر اعظم لگے تھے، کیا اس کا حساب نہیں دینا؟ اور تیسری دفعہ کا بھی دینا ہے آپ نے، اور چوتھی دفعہ کا شہباز شریف نے بھی دینا ہے. تو حساب تو ساروں نے دینا ہے، چاہے عمران خان ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو، چاہے بھٹو صاحب ہو، چاہے ایوب صاحب ہو. قائد اعظم کو میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے تو ہمیں پاکستان دیا اور انہوں نے پہلے سال میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو بہرحال آج کی ویڈیو میں نے قصے کو مختصر کروں گا، کوشش کروں گا کہ یہ جو ہے ویڈیو جو ہے آپ کے لیے انٹرسٹنگ بناؤں اور آپ کو ریمائنڈ کراؤں. ریمائنڈ تو سب کو ہے کیونکہ ہم زیادہ تر پاکستان میں 70% آبادی پاکستان کی جو 30 سال سے کم ہے، خیر میں 30 سال سے بڑا ہوں، کافی بڑا ہوں، تو ان کو بھی تاریخ پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستانی روپیہ آخر میں پہلے کیا ہوتا تھا، کیا جن ہوتا تھا، اور اب وہ جو ہے کیا اس کو چوٹی بنا دیا گیا. تو شروع کرتے ہیں. 1947 سے لے کر 1949 یعنی 1947 سے لے کے 1949 تک پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 روپے 30 پیسے کا تھا. اس وقت جو پاؤنڈ سٹرلنگ تھا وہ 13 روپے 30 پیسے کا تھا. پھر 1949 سے 1952 تک بھی 3 روپے 30 پیسے رہا، اور یہ سلسلہ جو ہے 1955 تک رہا. یعنی کہ پاکستان جب بنا اس کے پہلے 8 سال پاکستانی روپیہ 3 روپے 30 پیسے کا تھا. پھر آپ چلے 1955 سے لے کر 1972 تک، یعنی کہ اس میں ایوب کا دور بھی آیا، پھر تھوڑا سا بھٹو صاحب بھی آ گئے. بھٹو صاحب تو خیر 1973 میں صحیح طرح آئے تھے. تو 1955 سے لے کے 1972 کتنے سال ہو گئے؟ 17 سال پاکستانی روپیہ 4 روپے 76 پیسے پہ کھڑا رہا. تو پاکستان جب بنا 1947 اور 1972، تو یہ تقریباً 25 سال پاکستانی روپیہ صرف جو ہے 3 روپے 30 پیسے سے 4 روپے 76 پیسے. ویسے اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو 50% بنتا ہے، لیکن یہ روپے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پھر 1972 کے بعد آپ کو پتا ہے ملک میں جو ہے پالیٹکس چینج ہوئی. 1973 پھر ہوا، اس میں جو ہے 1973 میں ایک دم روپیہ، جو آپ کو یاد ہوگا 1973 میں کس کی حکومت تھی، یاد کراؤں آپ کو؟
پیپلز پارٹی کی تھی اور بھٹو صاحب تھے. ایک دم یکمشت جو ہے روپے کو 4 روپے 76 پیسے سے بڑھا کر 11 روپے تقریباً 10 پیسے پہ لے گئے. 11 روپے 10 پیسے پہ. تو یہ جو ہے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 150%، یہ پاکستان کی تاریخ میں 150% روپے کی قدر میں گراوٹ 1973 میں آئی، اور اس وقت تھی حکومت بھٹو صاحب کی. اچھا، میں اب کیونکہ ہمارے ملک میں ہیں تو بہت بڑے دانشور، بڑے بڑے دانشور ہیں، پاکستان کی معیشت کو کوئی اچھے طریقے سے کوئی تاریخی طور پہ ڈاکومنٹ نہیں کر سکا. میں ضرور اس کو کوشش کروں گا کہ یہ 4 روپے 76 پیسے سے 11 روپے 150% جو ہے ایک دم گراوٹ کی ضرورت کیوں آئی. کیا پاکستان جو پہلے 25 سال روپے کو ایک جگہ رکھ کے مصنوعی رکھا تھا، اس سے کیا ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا تھا، تجارت کو نقصان ہو رہا تھا؟ یہ ایک تاریخی سوال ہے، اس کے پیچھے جانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھٹو صاحب کا جرأت مندہ فیصلہ ہو اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوا ہو. تو میری نظر سے تو میں نے، اگر کوئی میرا پروگرام دیکھ رہا ہے اور ان کے پاس یہ تاریخ ہو تو وہ ضرور میرے سے شیئر کریں. میں ان کا بڑا تھینکفل ہوں گا اور پھر میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں گا بھی. تو جی 1973 تک جو ہے یہ 1973 میں 4 روپے 76 پیسے سے 11 روپے ہمارا جو ہے ڈالر کے مقابلے میں ریٹ ہو گیا. پھر 1977 میں آپ کو پتا ہے حکومت چینج ہوئی، لیکن جو ضیاء صاحب کے دور میں جو ہے، جب ضیاء صاحب آئے تو 9 روپے 90 پیسے کا ڈالر تھا، اور جب وہ واپس گئے تو 19 روپے 25 پیسے میں چھوڑ کے گئے. تو یعنی کہ ان کے 10 سالوں میں بھی تقریباً 100% اضافہ ہوا، یعنی 77 سے لے کر 1987 تک. تو 2 دفعہ 2 مواقع آ گئے، ایک دفعہ 150% اضافہ ہوا اور پھر جو ہے 100% اضافہ ہوا ضیاء صاحب کے دور میں. یعنی کہ 15 سال میں پاکستان کی کرنسی 250% نکل گئی. اب یہ جو 250% ہے روپوں میں تو بہت کم لگ رہی ہے، لیکن فیصد میں بہت بڑی یہ گراوٹ ہے. پھر ہمارا ایک تاریخی دور شروع ہوتا ہے، جس دور میں ہم بھی مطلب بچپنے سے جو ہے بڑے ہو رہے تھے. 10 سال کے تھے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی. تو اس وقت ڈالر کتنے کا تھا؟ یعنی کہ آپ کے بھائی کو یہ اعزاز ہے کہ جب 9 روپے 10 روپے کا ڈالر تھا تب میں پیدا ہوا تھا، اور جب پہلی دفعہ محترمہ ہم ہوش سنبھالنے لگے تھے 10-11 سال کے، تو اس وقت جو ہے ڈالر 18 روپے 73 پیسے کا تھا. اب محترمہ جو ہے دسمبر 1988 میں وزیر اعظم بنی، اور ان کا جو ٹرم ختم ہوا وہ مئی 1990 میں ختم ہوا. 18 روپے 73 پیسے سے 21 روپے 95 پیسے، یعنی کہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 3 روپے ان کے دور میں جو ہے 3 سال میں گراوٹ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ روپے کی گراوٹ نہیں ہوئی اس دور میں. پھر آتے ہیں ہمارے چیتے نواز شریف صاحب. وہ آتے ہیں نومبر 1990 میں وزیر اعظم، IGI کے وزیر اعظم تھے. اس وقت تو نون لیگ شاید تھی بھی نہیں، مجھے کریکٹ کر دیجیے گا شاید اگر میں غلط ہوں. تو وہ جو ہے جولائی 93 تک رہے. 21 روپے 90 پیسے میں انہوں نے ڈالر کو لیا تھا، اور وہ 28 روپے 38 پیسے پہ چھوڑ کے گئے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب کتنا اچھا ہوتا آپ جو ہے اس وقت یہ سب کو بتاتے کہ جب آپ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت ڈالر کتنے کا تھا. ہمیں تو یہ انٹرسٹ تھا. اور مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے 21 روپے 90 پیسے سے 28 روپے 38 پیسے تک کیسے چلا گیا؟ یہ تقریباً 35% بنتی ہے ڈی ویلیویشن جو آپ کے پہلے دور میں ہوئی. 35%، یعنی کہ اگر یہ آج 300 روپے میں پاکستان کا روپیہ 35% گرے تو 100 روپے بنتا ہے. تو یہ چھوٹی رقم نہیں ہے بھائی جان. تو یہ مجھے آپ نے مجبور کیا، اور اچھا کیا کہ آپ یہ بار بار بول رہے ہیں کہ ہم بھی جائیں اور تاریخ کو پرولیں، اور پھر اس تاریخ کو آپ دوستوں کے سامنے رکھا جائے. پھر محترمہ واپس آتی ہے، وزیر اعظم بنتی ہے اکتوبر 1993، اور وہ پھر نومبر 1996 تک رہتی ہے، 3 سال کے قریب. 30 روپے میں لے کے جاتی ہیں، 30 روپے میں ان کو ملتا ہے ڈالر، اور وہ چھوڑ کے جاتی ہے 40 روپے 22 پیسے پہ. یہ بھی 33% بنتی ہے. یعنی کہ اگر آج کے دور میں 33% ہو تو 100 روپے کے برابر یہ ڈیویلیوشن بنتی ہے. 100 روپے، یہ آپ اس کو 10 روپے نہ گنے، یہ 100 روپے کے برابر بنتی ہے.
تو ماشاءاللہ یہ چھوڑ کے گئی. پھر اب آ جاتے میاں محمد نواز شریف صاحب 1997 فروری میں, اور یہ رہتے ہیں 1999 اکتوبر تک. اس دفعہ یہ صرف 2.5 سال رہتے ہیں. 40 روپے 22 پیسے میں لے کے گئے آئے تھے, 51 روپے 75 پیسے میں, یعنی کہ 28% کرنسی, یعنی کہ 300 روپے کا ڈالر ہو تو پھر 100 روپے کے برابر کا یہ امپیکٹ. 28%. میاں صاحب نے دوسری دفعہ بھی کبھی یہ بات نہیں بتائی, گول کر دی. بتانی چاہیے تھی نا کہ جب وہ اس وقت وزیر اعظم تھے, تو بلکہ ان کو ابھی آج کل تقریروں میں یہ 104 روپے 5 روپے بول کے کیوں اپنی بدنامی کراتے ہیں؟ ان کو تو چاہیے بولیں کہ میں نے تو 1998 میں 51 روپے 75 پیسے میں ڈالر چھوڑا تھا. ایسے بلا وجہ میں 105 روپے کر کے اپنے آپ کو بدنام کرا رہے ہیں. یہ بتانا چاہیے تھا ان کو, بلکہ یہ بتاتے کہ 1993 میں 40 روپے میں ڈالر چھوڑ کے گئے تھے یہ. اس کے بعد سارا دیکھیں اب 300 روپے ہو گیا ڈالر. کتنا مطلب ظلم ہو گیا. پھر آ جائیں مشرف صاحب آتے ہیں. مشرف صاحب آتے ہیں, وہ 52 روپے میں ڈالر لیتے ہیں اور وہ تقریباً 9-10 سال رہتے ہیں اور وہ 61 روپے میں ڈالر چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے سٹیبل ترین جسے کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ کا دور تھا 1972 کے بعد میرے خیال میں. لیکن اس میں بھی 20% کرنسی گری, یعنی کہ اگر آج کی کرنسی ہوتی تو 60 روپے ہوتا, لیکن یہ 10 سالوں کا وقفہ تھا. تو 10 سالوں میں جو ہے ان کی 20% گری صرف. اور جو بے نظیر نواز شریف بے نظیر اگر دیکھا جائے تو یہ 19 روپے سے جو ہے 40 روپے پہ جو ہے 51 روپے, یہ جو ہے 150% چھوڑ کے گیا. تو یعنی کہ ان کے 10 سالوں میں 150% روپے کی قدر گری تھی, اور مشرف کے 10 سالوں میں صرف 20% گری. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1972 کے بعد جو سب سے سٹیبل ایکسچینج ریٹ کا دور تھا وہ مشرف صاحب کا دور تھا. پھر آئی ہماری واپس سے ڈیموکریسی, عوامی طاقت. میں ڈیموکریسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جو ڈیموکریسی نے اپنے ساتھ بیگیج چھوڑا ہے وہ تو ضرور بتانا چاہیے نا کہ اس نے مطلب کیا ڈیلیور کیا ہے, کہاں پہ ڈیلیور کیا ہے, کس طرح ڈیلیور کیا ہے, یہ تو بتانا چاہیے نا. تو 1900 کی تو بات ختم ہو گئی. مارچ 2008 میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے 2013 مئی جون تک رہتی ہے, مارچ تک رہتی ہے بائی دا وے, تو 5 سال رہی. تو یہ 61 روپے میں آئے لے کر اور 98 روپیز میں چھوڑ کے گئے. یہ بھی اب یوں سوچ لیں کہ یہ تقریباً 60-65% بنتی ہے. اگر آج 300 کے ڈالر کے 60-65 روپے لگائیں تو یہ 180 روپے کے برابر بنتا ہے. تو یہ جو پی ڈی ایم نے ریکارڈ بنایا ہے نا تقریباً 180 سے 300 روپے, یہ سمجھ لیں کہ یوسف رضا گیلانی نے اس کو بھی پیچھے چھوڑا اس دور میں پرسنٹیج پوائنٹ آف ویو سے. اور اصل میں پرسنٹیج میں ہی دیکھنا چاہیے, یہ روپوں میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو ہمیں اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے باقی جو دانشور حضرات گنواتے ہیں, تو یہی تو وجہ ہمارے ملک میں ہم پیچھے رہ گئے, ہم سچی بات نہیں کرتے. پھر آئے ہمارے میاں صاحب. میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے 100 روپے میں لیا, 104 میں چھوڑ کے گیا, 98 روپیز میں لیا, اور جس دن شاہد خاقان عباسی گئے, ان کی ٹرم تھی نا, تو یہ 118 میں چھوڑ کے گئے. یہ 20% بنتا ہے. یعنی کہ اگر 300 روپے میں 20% نکالے تو 60 روپے بنتا ہے. جب کیئر ٹیکر آئی انہوں نے مزید 6 روپے گرا, اور انہوں نے لکھا, آئی ایم ایف نے لکھا کہ یہ جو روپیہ ہے اس کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے. اور آئی ایم ایف کی رپورٹ میں آپ چلے جائیں, اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی کرنسی 23% اوور ویلیو تھی. یعنی کہ اگر یہ صحیح, اگر مارکیٹ کے بیس پہ اگر ایکسچینج ریٹ ہوتا تو پاکستان کا ایکسچینج ریٹ جو ہے تقریباً جو ہے 150 سے 55 روپے ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی کیونکہ انہوں نے ریٹ کو دبا کے رکھا تھا اور ان کو اپنے سیاسی مقاصد چاہیے تھے, تو یہ انہوں نے کام کیا. پھر آتے ہیں عمران خان. عمران خان اگست 2018 میں آتے ہیں, 124 کا ڈالر تھا اور وہ 184 میں چھوڑ کے گئے. 60 روپے یعنی کہ 50%. آج 300 روپے میں اگر وہ ہوتا تو یہ 150 روپے ہوتا. لیکن اس میں نے آپ کو بتا دیا اس 50% میں 23% وہ اوور ویلیو چھوڑ کے گئے تھے کرنسی کو. پھر ایک عظیم دور آتا ہے ملک کو پٹری پہ ڈالنے کے لیے, شہباز شریف صاحب کا. اور جب یہ آئے تھے تو ان کو 184 کا ڈالر بہت مہنگا لگتا تھا, 100 روپے کا ڈالر کرنا تھا.
تو وہ جب شہباز شریف صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا عمران خان نے ڈالر کا ستیہ ناش کر دیا ہے، پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی، تمام حضرات یہ کہتے تھے، تو اس وقت جب یہ آئے تو وہاں سے 184 سے 287 100 روپے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 60% کرنسی ان کے دور میں گری، پرسنٹیج پوائنٹ آف ویو میں 60 روپے ان کے دور میں گری۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو سب سے بڑی پاکستان میں جو ڈی ویلیویشن ہوئی تھی وہ 1973 میں ہوئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں، پھر دوسری 60% ہوئی زرداری صاحب کے دور میں، بیچ میں بے نظیر صاحبہ کی بھی دور میں ہوتی رہی، جب زرداری صاحب کا اور گیلانی صاحب کا دور آیا 60% ہوئی اور پھر 60% ہوئی۔ تو پاکستان میں جب جب پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا۔ اب آخر میں بات ایک کر لیتے ہیں یار، یہ ہم ڈالر کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ ہم کیوں مطلب ڈالر کی قیمت سے موازنہ کرتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت یہ ہوگی؟ دیکھیں آج چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، دوسری مطلب بڑی معیشت ہے امریکہ سب سے نمبر 1 پہ ہے۔ ایک امریکن ڈالر کے عوض جو ہے 8 چائنیز یوان ملتے ہیں۔ پھر جاپان دنیا کی 5ویں 6ٹھی معیشت ہے، ایک ڈالر کے عوض 150 ین ملتے ہیں۔ طاقت جو ہوتی ہے نا ملک کی معیشت پہ ہوتی ہے، اس کی پیداوار پہ ہوتی ہے، اس کے سائز پہ ہوتی ہے، اس کی کرنسی ایک نامنل ویلیو ہوتی ہے، ڈینومینیشن ہوتی ہے۔ وہ والد صاحب ہمارے مرحوم کہتے تھے کہ اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں نا تو سستی چیز بھی مہنگی ہے، اور اگر پیسے ہیں نا تو مہنگی چیز بھی سستی ہے۔ پیسے کیسے آئیں گے؟ پیسے جو ہے نا کمائی سے آئیں گے، پیداوار سے آئیں گے۔ ہمیں اپنے ملک میں پیداوار کی بات کرنی چاہیے، یہ جو ڈالروں کی بات کرتے ہیں ہمیں اپنے ملک میں صنعت کی بات کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ملک میں ایگریکلچر کی بات کرنی چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں کبھی بتائیں انہوں نے کہ کوئی صنعت کی بات کی ہے آج تک؟ انہوں نے وہ موٹر وے بنا دیا، وہ موٹر وے بنا دیا، وہ موٹر وے بنا دیا اور پاکستان کے سارے بڑے اداروں کو تباہ کر دیا۔ یہ ان کا ٹوٹل سی وی ہے۔ اور وہ جو ہے دوسری پارٹی، وہ ہم نے جو ہے روٹی کپڑا مکان دے دیا، ہم نے جو ہے احساس پروگرام دے دیے، پورے قوم کو جو ہے نا آپ نے للی فقیر بنا دیا پکڑ کے۔ بھائی انڈیپینڈنٹ بنائے۔ ایک طرف وہ ہمارے خان صاحب تھے، وہ جو ہے فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے تھے، وہ جو ہے ہر ایک کو اس میں لا رہے تھے، انہوں نے کامیاب پاکستان، کامیاب جوان، یہ تمام چیزیں بنائی، لوگوں کو روزگار دینا شروع کر دیا، لون دینا شروع کر دیا، کنسٹرکشن کی وہ دے دی انہوں نے، پروگرام دے دیا، ٹیکسٹائل کا دے دیا، ٹیکسٹائل پیکج کا، آئی ٹی پیکج دے دیا۔ وہ ینگ جنریشن کو جو ہے وہ انگیج کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ڈالر کھیلنا ہے، ہم نے جو ہے ملک کی پیداوار بنا دی ہے، یا ہم نے وہ یہی باتیں فضول کی باتیں کہ ہم آئیں گے 300 یونٹ بجلی فری دے دیں گے۔ ایک نئی پارٹی جو بنی ہے ابھی عقاب جس کا وہ نشان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں 300 یونٹ بجلی دے دیں گے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں میں 50 کا ڈالر کر دوں گا۔ بھائی آپ 1 روپے کا کر دیں نا سیدھا، کیا ضرورت ہے 50 کا بھی کرنے کی؟ احسان کر دیں ہم پہ۔ آپ یہ بتائیں کہ بھائی پاکستان کی 50% جو آبادی جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے ہے، اس کو آپ کتنے فیصد اور کتنے ٹائم پہ لے کر آئیں گے؟ اور ان کو آپ جیب میں پیسے نہیں، ان کو روزگار دے کے ان کو کاروبار کرائیں گے۔ آپ یہ دیں پروگرام، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اگر اچھی بات ہوگی تو ہم بھی سپورٹ کریں گے۔ اسی طرح بلاول اور زرداری بھی دیں اور خان صاحب بھی دیں، کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ کس کا مینیفیسٹو کیا آتا ہے اور کون کتنا حقیقی بات کرتا ہے۔ ٹائم چینج ہو گیا ہے، 2023 سے ہی ہے۔ اب یہ جو فضول کی باتیں اور فضول کے جو بیانی ہے نا، اس سے عوام جو ہے بیوقوف نہیں بنے گی۔ اس دفعہ جو عوام میں جو شعور ہے، جو لوگوں کا جو ووٹ بینک ہے، وہ جو ہے ماضی وازی نہیں، آگے آپ پلان کیا دے رہے ہیں اور ماضی بھی اپنا بتائیں، صحیح طریقے سے بتائیں۔ یہ نہیں کہ 2017 کی ایک تاریخ نکال لیں، 1990 گول کر لیں، 1997 گول کر دیں، 1973 گول کر دیں، ہم جو ہے 2022 گول کر دیں۔ بالکل اپنی جو ہے نا جتنے ٹائم آپ رہے ہیں ایک ایک لمحے کو بتائیں۔ آپ نہیں بتائیں گے تو ہم بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔